بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہم ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ بناتے ہیں، اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ کاز ایک ہی ہے کہ عوام کی اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہے، جہاں وہ اس وقت ہیں اس سے بیٹر کرنا ہے۔ بیٹر کیسے کرنا ہے؟ پیسے بھی ان سے لینے ٹو رن دا گورنمنٹ، اور ان پیسوں کا ایکسپینس ماڈل ایسا بنانا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، اور ہیومن بینگ کو ہیومن ریسورس میں کنورٹ کریں اور ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں۔ ایسا سسٹم ہو، ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو، تاکہ یہ بیٹر پرفارم کر کے اپنی لائف میں پازیٹیو چینجز لا سکیں۔ پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ پیسے کا سورس یہی انسان ہوگا ہر سسٹم میں، کیونکہ حکمرانوں کی تنخواہیں بھی انہی سے لینی ہے، حکمرانوں کے آفسز بھی انہی کے پیسوں سے بنانے ہیں، حکمرانوں کی رہائشیں بھی انہی کے پیسوں سے بنانی ہیں، حکمرانوں کے بیرونی ممالک میں دورے بھی انہی کے پیسوں سے ہم نے کرنے ہیں، ساری دنیا میں ایمبیسیز کے خرچے بھی جو اٹھانے ہیں پیسے انہی سے لینے ہیں، اور سب جتنے بھی یہ ایکسپینسز ہیں، حکمرانوں کا انتخاب کرنا، الیکشن پر پیسے لگانے، کیبنٹ بنانی، ان کے اخراجات برداشت کرنے، ان کو اچھا ہیلتھ کور دینا، ان کو گاڑیاں خرید کر دینا، پولیس سیٹ اپ بنانا، اس پر سارا خرچہ کرنا، سڑکیں بنانا، یہ سارے خرچے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ عوام سے۔ عوام سے پیسے لینے ہیں۔ عوام سے کیوں لینے ہیں؟ اور اتنا بڑا سارا انفراسٹرکچر جو بلڈ اپ کیا، ابھی جو میں نے شکل بنائی ہے، اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ لب لباب لب لباب یہ کہ اسی عوام کو پہلے سے بہتر حالت میں لے کے جانا ہے۔ پیسے جو ان کے لیے ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کا ہوتا ہے جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو۔ پیسہ خرچ کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا۔ ان سے کیسے لیتے ہیں؟ ان دا فارم آف انکم ٹیکس لیتے ہیں، ان دا فارم آف جنرل سیلز ٹیکس لیتے ہیں۔ جب وہ چیز خریدتا ہے، جب وہ کماتا ہے، اس میں سے شیئر لے لیتے ہیں۔ جب وہ چیز خریدنے جاتا ہے، اس سے ٹیکس لے لیتے ہیں۔ جب وہ بجلی کا بل دیتا ہے، اس پر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی بجلی استعمال کی ہے، گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو۔ جب وہ پراپرٹی خریدتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی آپ اتنا گورنمنٹ کو دو، آپ نے پراپرٹی خریدی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یا امپورٹ چیزیں کرتا ہے، آپ اتنے پیسے حکومت کو دو۔ یہ ہے حکومت کے پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ۔ What is the basic objective of building this huge bureaucratic setup, the political setup, so many, MNAs, building a parliament, building a senate, electing senate members, senators, and spending on them. الٹیمیٹلی اگر اس کا رزلٹ یہ نہ نکلے کہ کامن مین اور سارے ملک کے نیشنلز، ان کی اگر کیپیسٹی بلڈ اپ نہ ہو، ان کے لیے گروتھ اور اپرچونٹیز کے چانسز پیدا نہ ہوں، ان کا ہنگر اور ڈیزیز کا مسئلہ ختم نہ ہو، امپلائمنٹ کا مسئلہ ختم نہ ہو، ان میں سینس آف سیکورٹی پریویل نہ کرے، وہ سیف محسوس نہ کریں، ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہ ہو، وہ صرف ایلیٹ کو سرو کر رہی ہو، تو مقصد فوت ہو گیا اس فارم آف گورنمنٹ کا۔ اس سارے ٹیکس کلیکشن کی مشینری، سارا کچھ، if they are not at the beck and call or at the service of the human beings from where you have collected this huge tax
لہذا دنیا میں بے شمار ماڈلز پیدا ہوئے کہ جی آپ اس ماڈل کے ذریعے پبلک کو سرو کر سکیں گے اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکیں گے. دنیا میں پھر فلاسفرز نے، انٹلیکچوئلز نے سوچا واٹ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. دنیا نے ہر سسٹم کے ساتھ ترقی کر کے دکھائی ہے. مونارکیز میں بھی ترقی ہوئی ہے، کئی امپیریل پاورز بنی ہیں، اسی طرح کئی ملٹری رجیمز آئی ہیں، انہوں نے سرو کیا. کمیونسٹ رجیمز آئیں، دنیا کی بڑی پاور بنی، سوویت یونین پاور بنا. چائنا نے کمیونسٹ فلسفی کو اپنایا، اس نے اپنے آپ کو منوایا. لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی دو بڑی اکانومیز، یونائٹڈ اسٹیٹس اور جاپان تو تیسرے نمبر پر 2010 میں گیا ہے، اس سے پہلے تو سیکنڈ لارجسٹ اکانومی تھی. انہوں نے کیپٹلسٹ فارم آف گورنمنٹ کو اور مارکیٹ فورسز کو اڈاپٹ کر کے دنیا کی بہت بڑی گورنمنٹس اسٹیبلش کی، ان کو ویلفیئر اسٹیٹس میں کنورٹ کیا. کوالٹی آف لائف لوگوں کی امپروو ہوئی اور ان کے بہت حد تک مسائل حل کیے. اس کا اینٹی تھیسس کیا ہے؟ اینٹی تھیسس یہ ہے، پیسے لے لیے آپ سے. پہلے تو خرابی ہوتی ہے جس سے پیسے لینے ہیں وہ اس سے لینے ہوتے ہیں جس کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے. جو زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں، غریب کو تو دینے ہوتے ہیں، غریب سے کیا لینے. وہ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے، یہ جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کی میں خصوصیات بتانے لگا ہوں، یہ بیڈ گورننس کا ہے، اس کو بیڈ گورننس کا ایریا اب شروع ہو جاتا ہے کہ ٹیکس ایویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا، وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ حکومتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو ٹیکس ایویژن کا ایک پریروگیٹو مل جاتا ہے، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. پھر وہ ہر گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اپوزیشن میں رہے تو پکڑا دکڑ ہوگی. تو بیسٹ وے کیا ہے؟ تو جوائن دا گورنمنٹ. پہلی خرابی یہ. پھر جتنا اکٹھا ہو گیا اس کا ابیوز شروع ہو جاتا ہے. Instead of spending on those from you have collected this money, you start spending on your own self. یہ فرق ہے انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کا. 150 ممالک ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور وہ 34 وہاں یہ منیمم ہے. اب آ جاتی ہے بات، what is the cause basically? Do you think something good DNA type of thing has been conferred on those countries and bad DNA has been given birth in all these underdeveloped world? ایسا نہیں. اب آ جاتا ہے کسی گورنمنٹ کو فورس کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ پرفارم کرے. چونکہ میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ بائی نیچر دے آر ناٹ گڈ پیپل ان دا ڈیولپ کنٹریز، کہ ان کی نیچر ہی اچھی ہے اور ہماری نیچر ہی خراب ہے. نو، نیچر انسان کی ایک ہی ہے، اینڈ بیسیکلی مین از سیلفش بائی نیچر. یہ سیلف کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اصول کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جس سرونٹ کو آپ گھر میں انگیج کرتے ہیں اور اس کو ایک سیلری دیتے ہیں، اگر آپ اس کی نگرانی نہ کریں، اس کی خواہش ہوگی سیلری مجھے ملتی رہے اور میں جو میرے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس سے لیس کام کروں، اپنی جان بچاؤں، ٹائم بھی بچا لوں، گھر چلی جاؤں جلدی، یا اپنے کام سے زیادہ پیسے کسی طرح ان سے انٹھوں میں. یہی ہوتا ہے نا آپ کے سرونٹ کا کام. تو اس لیے پھر آپ کو سپرویژن کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر رہو، سر کے اوپر رہو، ورنہ آپ دیہڑی پر بندہ رکھ دیا تو شام کو آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوگی. اگر آپ سپرویژن کر رہے ہیں تو ہوگی. یہ بیٹا سارے ملازمین کے ساتھ ہے نا مسئلہ. یہی حکومت کا مسئلہ ہے. ساری حکومت، سارے حکمران دنیا کے سوائے ایکسیپشن، منیمم ایکسیپشن، جو بائی نیچر، وہ کہہ لے 1% 2%، بندہ بائی نیچر ہی اچھا ہے، وہ مین آف کانشینس اسے کہتے ہیں، اس کا ضمیر ہی اچھا ہے، وہ کمپرومائز ہی نہیں کر سکتا، میں نا عوام کا پیسہ کھاؤں، ذات بناؤں. یہ سلیم الفطرت لوگ ان کو کہتے ہیں. انبیاء بھی ایسے تھے. لیکن یہ اتنی کم تعداد میں ہوتے ہیں، یہ سسٹم نہیں کہہ سکتے. یہ
کہ سسٹم پیدا کرتا ہے. نو, جو چیز انشور کرتی ہے, فول پروف میتھڈ ہے دنیا کا, یہی میں 34 ملکوں کی بات کرنے لگا ہوں. وہ ایک ہے کہ جو پیسے دے کر ان کو ملازم رکھ رہا ہے, حکمرانوں کو میں سروینٹ کہتا ہوں, یہ کام کریں گی, نگرانی کریں گے تو, نہ کریں گی تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی, پروٹیسٹ کرنا پڑے گا, پھر یہ کام کرنے لگ جاتی ہے. ساری ویسٹ کی یہی سائیکی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آرگنائز پروٹیسٹ ان 34 ملکوں میں ہوتا ہے, OECD. اور پھر حکمران مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ بڑے باشعور ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آرگنائز پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور ان کے پروٹیسٹ مہینوں پرسسٹ کرتے ہیں, پھر حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں ڈیلیور کرنے پر. آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑنا ہے اپنا رائٹ لینے کے لیے. اس کو میں کہتا ہوں انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی. جب تک پبلک میں حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں پیدا ہوتا, ان میں ان کے خلاف ایک آرگنائز پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی, حکمرانوں نے ان کو سرو نہیں کرنا.